اب ہم بات کریں گے یونیورسٹی کے ریکٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انجینئر معظم اعجاز صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ اس یونیورسٹی میں جو انوویٹو کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے دراصل خیال کس کا ہے. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دی ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ فار انوویشن ہے 2023 کی، اس میں آپ کی یونیورسٹی کا 51 نمبر ہے. جی تھینک یو حامد صاحب. اصل میں یہ ہوا کہ ہماری چونکہ نئی یونیورسٹی، آپ کو علم ہے کہ ہمیں صرف 6 سال ہوئے ہیں، لیکن چونکہ انوویشن کی بات آپ نے پہلے کی تو میں انوویشن کا جواب آپ کو پہلے دوں گا. آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی عمارت جس کی بنیاد ٹھیک ہو تو اس عمارت انشاءاللہ اچھی تعمیر ہوتی ہے. تو اس کا کریڈٹ میں اپنے بزرگوں کو دوں گا جنہوں نے یہ اس عمارت کی بنیاد رکھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئیڈیا پہلے پاکستان فوج کی طرف سے آیا کہ ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جس میں انوویشن کے اوپر اور انڈسٹری لنکیجز کے اوپر فوکس کیا جائے. تو ہم یہاں پہ شروع میں ہی بچوں کو انوویشن کے اوپر لے جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ انوویٹو آئیڈیاز کو کس طرح نرچر کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ابھی میں آتا ہوں ووری رینکنگ کی طرف. وہ یہ ہوا جناب کہ پچھلے سال ہم نے اس رینکنگ میں فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کیا، اور ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں جتنی انوویٹو پروجیکٹس کیے تھے، جتنی ہم نے پروڈکٹس مینوفیکچر کی تھیں، ان تمام کی ڈیٹیلز ہم نے ووری رینکنگ والوں کو جمع کرائی. تو پچھلے سال کے اینڈ میں ہی ہمیں ایک بڑا اچھا پلیزنٹ سرپرائز ملا، جو کہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے بھی اور ہماری ایک نئی یونیورسٹی کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ انہوں نے ہمیں انوویشن انڈسٹریل ایپلیکیشن کے اندر دنیا کی پہلی 100 یونیورسٹیوں کے اندر شامل کر لیا الحمدللہ. اچھا، تو یہ اتنی شارٹ ڈیوریشن میں آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں آ گئی ہے، تو اس کی پاکستان میں اور تو کوئی مثال نہیں. میرا خیال میں ووری رینکنگ میں ایسی شاید مثال ابھی نہیں ہے اس کے اندر کہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی پہلی 100 یونیورسٹی رینکنگز کے اندر آ گئی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کو مزید امپروو کیا جائے. اچھا، ہم نے آپ کے جو انوویٹو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے آئیڈیاز بھی سنے اور پھر وہ جو پریکٹیکل کر رہے ہیں وہ بھی سنے، وہ بھی دیکھا ہم نے. یہ بتائیں کہ یہ انوویشن کی طرف جانے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں جی، اس طرح ہے کہ اس یونیورسٹی کی جب بنیاد رکھی گئی تھی، ہمارا لوگو ہے یونیورسٹی فار انڈسٹری، اور ہمارا پورا فوکس ہے انوویشن کے اوپر اور ریسرچ ایپلیکیشن کے اوپر. اس کی بیسس یہ ہے حامد صاحب کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آبادی ماشاءاللہ 25 کروڑ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ 25 کروڑ میں سے 60% جو ہے یوتھ ہے، اراؤنڈ 130 ملین ہم کہتے ہیں یوتھ بلج ہے. ضروری یہ ہے کہ ہم اس یوتھ کو کوئی اسکل سکھائیں، کوئی ہنر سکھائیں اور ان کو انوویٹو آئیڈیاز کی طرف لے کے جائیں. ابھی تک انفارچونیٹلی پاکستان میں رہا ہے ڈگری کا مقصد کہ ڈگری کو لوگ صرف نوکری کا یہ ایک قدم سمجھتے ہیں. ہم بچوں کو شروع سے فرسٹ ٹرم سے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ڈگری نوکری کے لیے ایک مین یا ایک ذریعہ نہیں ہے. ڈگری جو ہے وہ اس نے آپ کو آگے لے کے جانا ہے، آپ کو ہنر دینا ہے. سو وی ٹیل دیم دیٹ پلیز بی اے جاب کریٹر، بی اے جاب گیور، ڈونٹ بی اے جاب سیکر. تو اللہ کا شکر ہے شروع سے ہم یونیورسٹی کے اندر بچوں کے مائنڈ میں یہ چیز انسٹل کرتے ہیں کہ آپ انوویشن کی طرف جائیں گے، کوئی ہنر اختیار کریں گے تو آپ جاب کریٹر بن سکتے ہیں، آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے. اچھا، اس یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ آپ نے اسکل سینٹر بھی بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ شارٹ کورسز ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ کافی عمر کی جو خواتین ہیں وہ بھی کورس کر رہی ہیں. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ حامد صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ہنرمندوں کی بڑی قدر ہے. اسکلز ڈیولپمنٹ جس کو آج کل یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا جو یوتھ بلج ہے وہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، لیکن خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ خاکم بدہن وہ ایسٹ کہیں لائبلٹی نہ بن جائے اگر ہم نے اس کو ہنرمند نہ کیا. تو ہم نیو ٹیک یونیورسٹی میں شروع سے یہ کوششیں انجام دے رہے ہیں کہ یوتھ کو ہنر دیا جائے اور ان کو اسکل دے کے امپاور کیا جائے تاکہ وہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو، فری لانسنگ کر سکیں، انٹرپرینورشپ کر سکیں. نوکری نہیں ملتی، اپنا کاروبار کر لیں. تو اللہ کا شکر ہے اس سلسلے میں ہم نے کافی نئے رجحان متعارف کرائے ہیں. آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ نیو ٹیک یونیورسٹی سے نوجوان جو ہیں وہ جاپان جا رہے ہیں. ہم ان کو اسکل سکھاتے ہیں، ان کو جاپنیز لینگویج اور کلچر بھی سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جاپان کے ڈفرینٹ سیکٹرز میں انڈکٹ کر دیا جاتا ہے. اس طرح ہمارا چائنا کے ساتھ بھی پروگرام شروع ہو چکا ہے کہ بچے 2 سال یہاں پہ ڈپلوما کریں گے، چائنیز لینگویج سیکھیں گے، اور تیسرا سال جو ہے وہ فلی فنڈڈ ہوگا چائنا کے اندر. پھر وہ چائنا کی انڈسٹریز میں ایبزارب ہو جائیں گے. تو ہمیں ایسی ہی پالیسی چاہیے کہ ہم چائنا اور جاپان دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. جی انشاءاللہ. اچھا، اور یہ جو آپ نے بتایا کہ لوگوں کو آپ جاپان بھجوا رہے ہیں، تو مین پاور ایکسپورٹ میں بھی یونیورسٹی کا کوئی رول ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. جس طرح بہت ساری چیزیں جس میں آپ کہہ لیں کہ نیو ٹیک پہلی دفعہ یونیورسٹی لیول کے اوپر یہ کام کر رہی ہے کہ دس از دا اونلی یونیورسٹی جو اسکل ڈیولپمنٹ کے شارٹ کورسز ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر کروا رہی ہے. اسی طرح دس از دا اونلی یونیورسٹی جو ایکسپورٹ کر رہی ہے اسکلڈ مین پاور کو. ہم نے اس کے لیے ایک لائسنس لیا، پورا گورنمنٹ کا پروسیجر پورا کیا، اور الحمدللہ ابھی ہم اسکلڈ مین پاور کو مختلف ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں.